اسلام سے زیادہ پارتا والا کوئی مذہب ہوگا؟ ہمارے ہاں زنا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ زنا کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں بلاತ್ಕಾರ، حالانکہ زنا کا ترجمہ ہندی میں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا، کیونکہ زنا بالرضا بھی ہوتا ہے اور زنا بالجبر بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے زنا بالرضا کو بھی زنا کہا ہے اور زنا بالجبر کو بھی زنا کہا ہے۔ چاہے لڑکی اپنی مرضی سے زنا کرے، چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی مرضی سے ہی کام ہو، یا لڑکا کسی کا اپہرن کر کے کھیت میں لے جائے اور زبردستی اس کی عزت لوٹے۔ آج آپ نے بلاತ್ಕಾರ کا نام دے کر یہ عورت کی عزت و آبرو کی چھلنی اڑا دی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ آپ نے کہا بلاತ್ಕಾರ، اور بلاತ್ಕಾರ کس کو کہا ہے؟ جس کو جبرن جس کو پکڑ کے لے جایا جائے، اور جو لڑکا لڑکی راضی ہے اور 18 سال سے بڑی ہے لڑکی تو وہ اپنے کسی بھی بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک ہوٹل میں کمرہ بک کر سکتی ہے، ناجائز اولادیں پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ساری اس کو زنا میں نہیں جوڑا گیا ہے۔ اور صاحب اسلام کے بارے میں اعتراض اٹھاتے ہیں، اسلام وہ مذہب ہے جس نے زنا بالرضا کو بھی حرام قرار دیا ہے اور زنا بالجبر کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ چاہے وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی مرضی سے یہ کام ہو، چاہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کی زبردستی سے یہ کام ہو، دونوں کو کسی بھی حال میں جائز نہیں کہا ہے۔ اور جانتے اس کو کیا کہا اسلام نے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بلکہ یہاں تک کہا انه كان فاحشة وساء سبيلا، وہ بہت ہی برا اور گندا راستہ ہے۔ انه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحش کہتے ہیں کھلی ہوئی برائی کو، کھلی ہوئی برائی کو، جبکہ زنا کھلے عام نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو بھی کھلی برائی کہا ہے۔ جانتے ہو نماز کی خصوصیات جہاں بیان کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر دونوں چیزوں کو پیش کیا۔ نماز انسان کو فحش اور منکر دونوں سے، یعنی کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے، لیکن زنا کو اللہ نے کیا کہا؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ کھلی ہوئی برائی ہے۔ کہ زنا چھپے ہوتا ہے، کھل کے نہیں ہوتا ہے، سڑک پہ نہیں ہوتا ہے، آن دا اسپاٹ نہیں ہوتا ہے، چوراہے پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بند کمرے میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اسلام نے کھلی ہوئی برائی کہا ہے کہ کھلی ہوئی برائی ہے، وساء سبیلا، اور گندی سڑک اور گندا راستہ کہا ہے۔ جانتے ہو راستہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ سڑک جس سے ایک نوجوان چل رہا ہے نا، یہ سڑک اس کی اپنی بہن اور بیٹی اور ماں تک جا رہی ہے، اس لیے اس کو غلط کہا ہے، اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ سبیلا، کتنا پورا راستہ ہے۔ آئے نوجوان، جس ماں بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو کو تو لوٹنے کے لیے جا رہا ہے، جس راستے سے تو چل رہا ہے وہ گندا راستہ ہے، کیونکہ یہ سڑک تیری بہن، تیری بیٹی اور تیری ماں کی برباد کرتا ہے۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے ایسے سمجھایا تھا کہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ اس کو گھورنے لگے، نبی سے کیا مانگ رہا؟ آج کتنا ہی بڑا جاہل آدمی ہو، دیکھتا مولوی صاحب آ رہے ہیں سامنے سے، وہ سگریٹ پیتا ایک دم پھینک دیتا، یار مولوی صاحب آ رہے ہیں، اتنا ادب کرتا ہے کم سے کم وہ مولانا کا ہے۔ لیکن وہ کیسی اجٹ قوم تھی، تصور کرو کہ اللہ کے رسول نے اس کو سمجھانے میں کتنی دقتیں آئی ہوں گی، کتنی پریشانیاں۔ وہ آیا اور کہتا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ ظاہر بات ہے زنا کی اجازت تبھی مانگ رہا ہے جب وہ کسی سے اس کی آشنائی ہوگی، اس کی دوستی ہوگی، اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی۔ مجھے یہ جملے سمجھانا پڑتے ہیں کیونکہ آج یہ جملے استعمال ہو رہے ہیں۔ گرل فرینڈ، عجیب لغتیں بن گئی ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، عجیب لغتیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ سنو، اس نے کہا زنا کی اجازت دیجیے، صحابہ بول رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا نا ضروری نہیں کہ کسی جگہ سمجھانے کے لیے آپ پوری جماعت کو متعینہ دنوں تک لے جائیں، تبھی آپ دعوت و تبلیغ کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا تھا، آپ نے کہا آپ سمجھ گئے، ماہر نفسیات سے آپ سمجھ گئے اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ اس آدمی سے کہا یہاں بیٹھو، زنا کی اجازت مانگتے ہو؟ کہاں اچھا ٹھیک ہے، تم جس لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرو گے؟ چلو میں پہلے کہتا ہوں اپنی ماں سے کر لو، اپنے ماں کے ساتھ زنا کرو گے؟ اس کا جواب یہ تھا فداک بی وأمی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کو قربان۔ امام بہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لائے، کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی کمبخت اور ملعون انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے گا؟ آپ نے کہا کوئی شریف انسان اپنی ماں کی عزت نہیں لوٹے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی بہن کے ساتھ یہ زنا کر لو، کرو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کوئی شریف انسان اپنی بہن کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ کر لو۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ آپ نے کہا چکی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ،
ایک ایک کا نام لیا آپ نے، ان کے ساتھ ہر جملے پر کہہ رہا تھا ماں باپ آپ پر قربان، ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول ہے۔ پھر آپ کی نصیحت دیکھیے، آئے نوجوان جس لڑکی کے ساتھ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، وہ لڑکی بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو رشتہ اس کا کسی کے ساتھ ہوگا۔ آئے میری آپ نے ان سے کہا کہ اے نوجوان، پھر وہ دوسرا شخص یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری بہن، میری بیٹی، میری پھوپھی، میری چچی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ جو کام کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ کام دوسرے کیسے چاہیں گے کہ میری بہن، میری بیٹی کے ساتھ کیا جائے؟ اس نوجوان کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ علامہ اقبال نے اسی کو دیکھ کر کہا تھا، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ دل سے یہ آواز نکلی تھی جناب محمد رسول اللہ ایک اچھے خطیب سے، ایک اچھے باعث سے، آپ نے جب اس کو نصیحت کی تو کہنے لگا اللہ کے نبی آج کے بعد میں کوئی حرام چیز نہیں پکڑوں گا، نہ دیکھوں گا، میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ اس نوجوان کا اپنا بیان ہے، امام بیہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، اس نوجوان کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد کسی لڑکی کو تو چھوڑو، میں نے حرام چیز کے اوپر نظر ہی نہیں ڈالی۔ اللہ کے نبی کی دعا ایسی اثر کرتی ہے کہ میں نے کسی لڑکی کے اوپر کو چھوڑو، کسی حرام چیز پر نظر نہیں ڈالی۔ میرے بھائیوں، میرے اٹاوا کے قریب کا وہ واقعہ تو آپ نے 50 بار سنا ہوگا، میں نے کبھی بتایا تھا، ایک نوجوان کو کسی امیر آدمی نے کسی جرم میں پھنسا دیا اور اس کو جیل میں پہنچا دیا۔ 4 سال کے بعد وہ نوجوان جب جیل سے چھوٹا تو اس کی بہن تھی، اس بہن نے کہا میرے بھائی، یہ گاؤں والوں نے مجھے کھلایا پلایا، اگر تم جیل سے آنے میں دیر ہو جاتی اور گاؤں والے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیتے تو میں اپنی عزت و آبرو کو بیچنے پر تیار ہو چکی تھی۔ میں کہیں بیٹھ جاتی، پیسہ کماتی، اپنا جسم بیچتی اور آپ کو جیل سے چھڑانے کا انتظام کرتی اور آپ کے جیل سے چھوڑنے کا انتظار کرتی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا۔ بھائی نے جو جملے کہے، آئے نوجوانوں سنتے جاؤ، آج جو موبائلوں پر جو آج گفتگو ہوتی ہے اور ایک 1-1.5 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ جو گفتگو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے، میری بہنوں تم بھی سن رہی ہو، غور سے سننا، اور میری قوم کی بیٹیوں، یہ تمہاری عزت و آبرو کا معاملہ ہے، میں بڑے درد بھرے انداز سے تم کو کہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، شاید یہ بات تمہارے دل کو اثر کر جائے۔ اس نوجوان نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا خاموش۔ اس نے کہا بھائی حقیقت یہی ہے۔ اس نے کہا میری بہن تم جانتی ہو تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ بہن نے کہا رکشہ چلاتے ہو؟ کہا کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، آدھا پیسہ خرچ کرتا ہوں اور آگے میں تیرے جہیز کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے باپ کے انتقال کے بعد تیری میری اوپر دوہری ذمہ داری ہے، میں بھائی کا بھی فرض ادا کرتا ہوں اور ایک باپ کا بھی فرض ادا کر رہا ہوں۔ میری بہن غور سے سن، جب تک تیری شادی نہیں ہوگی میں اپنی شادی بھی نہیں کروں گا۔ اور اے میری بہن، ایک بات اور غور سے سن لے کہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میری بہن، تیرا بھائی رکشے پہ بیٹھ کر چلاتا ہے اور اس کے رکشے پر کالج کی لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں، یونیورسٹی کی لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں، بازار کی عورتیں سامان خریدنے والی بھی بیٹھتی ہیں، حسین و جمیل لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں، ایک بھڑکیلا لباس پہننے والی بھی بیٹھتی ہیں۔ میری بہن غور سے سننا میری بات، میں اپنے گمچھے کو جو لپیٹتا ہوں اپنے سر پہ، اپنے اس گمچھے سے اپنے اس رکشے کی سیٹ کو صاف کرتا ہوں۔ اس سیٹ پر جو بھی لڑکی بیٹھتی ہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی امیر ذاتی کیوں نہ ہو، وہ میری بہن، میں نے اس رکشے پر بیٹھنے والی اس لڑکی کو جب بھی دیکھا ہے تو میں نے اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے، میں نے اس کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ آئے میری بہن، جب میں نے کسی کی بہن کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالی، جب میں نے کسی کی بہن کے اوپر آج تک غلط نظر نہیں ڈالی، تو پھر میری بہن کے اوپر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ کون ہے اس کے اندر اتنی ہمت ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈالے؟ جب میں نے آج تک